جو پیدا ہوا ہے کوئی اس کو بنانے والا بھی نہیں ہے، وہ خود رو پودا تھا، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اور آپ جائیے پھر دیکھیے گا، اس کا لطف لیجیے گا. اور وہاں ایک پیدا آپ گٹھلی ڈال دیتے ہیں نا، تو اس گٹھلی سے پودا جنم لیتا ہے. اب وہ پیدا جنم لے رہا ہے، ابھی پھول اور پتیاں اس کی سامنے آئی ہیں، چھوٹا سا پودا ہے. جناب امیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے رک جاتے ہیں. رکتے ہیں تو جناب میثم کہتے ہیں آقا کس چیز نے روکا؟ کہا تمہارے لیے رک گیا. کہا آقا خیریت تو ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے، دیکھ رہے ہو اس درخت کو، یہ درخت جب بڑا ہوگا تو ہماری محبت میں تمہیں یہاں سولی دی جائے گی. یہ جناب امیر کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری روایات سنی شیعہ سب نے بتایا. ارج المطالب میں دیکھیے، مولانا عبید اللہ احمد صدی نے تاریخوں کی کتابوں میں اٹھائی ہے، ہر جگہ اس کا ذکر موجود ہے. جو تعصب سے بالا تر لوگ ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ مولا کے پاس، امیر المومنین کے پاس کتنا علم تھا. اور وہ اب یہ علم کیا ہے پتہ نہیں، اس کو کیا نام دیں گے آپ. یہ علم، ہاں اگر کوئی یہ کہے، دیکھیے ایک بات ذہن رکھیے، کوئی یہ کہے کہ جو علم علی و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا وہ ان کی اپنا اخذ تھا یا وہ ان کی اپنی ملکیت تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا، نہ کوئی اور ان کا چاہنے والا یہ دعویٰ اس کو زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ شرک کی منزل کی طرف لے جائے گا. یہ ساری طاقتیں اس واجب الوجود کی طرف سے تھیں جس نے محمد و علی کو افضل ترین کائنات بنایا تھا اور ان کو یہ درجات دیے تھے. اب ان کے درجات کو نہ ماننا حقیقت میں شرک ہے، اس لیے کہ تم خدا کو مانتے ہوئے اس کی طاقتوں کو نہیں مان رہے ہو. تو جس کو چاہے جتنا دے دے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ کتنا اظہار کس سے کرائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا اظہار مثال کے طور پر، پورے غور سے، پورے وثوق سے، جہاں جہاں میری تصویر جا رہی ہے، اتنا ہوا مثال کے طور پر، اتنا یعنی معمول تھوڑا سا. معجزات کو بیس نہیں بنایا گیا. معجزات کی سبیل، معجزات کا کوثر چھلکا جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں. وہاں اظہار معجزات اتنا ہے مگر عوام الناس کے سامنے نہیں ہے. پیغمبر سب لوگوں کے سامنے پیغام ہدایت دے رہے ہیں. جناب امیر نے اپنے خاص لوگوں کو جن کو علوم باطنی دی ان کو اکٹھا کیا. میثم ان میں سے ایک ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہٹ گیا ہوں، تھوڑا سا گفتگو بڑھا رہا ہوں. ان کو دیا ہے. مقداد بھی ان میں سے ایک ہیں، حجر ابن عدی بھی ان میں سے ایک ہیں. تو جب یہ کچھ لوگ ہیں جن کو علیحدہ، سلمان فارسی، بہرحال آپ پورے واقعات سن چکے ہیں ان کے، تو باطنی علوم دیے. جس طرح نبیوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ظاہری علم ہے، سطوت ہے، شریعت ہے، مگر باطنی علم نہیں ہے، جیسے موسیٰ کے مقابلے میں خضر. اسی طرح اصحاب پیغمبر میں، باوفا اصحاب میں بھی، بے وفاؤں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، انہوں نے تو اپنے لیے اس دنیا میں ہی جہنم کو خرید لیا. ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کا ذکر اس قابل ہے کہ اس منزل پر کیا جائے. اس مبارک اور مسعود مہینے کی ان مسعود راتوں میں اور گھڑیوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیجیے ان کو. میں کل کہہ چکا ہوں کہ کافر کا ذکر کا تقابل مومن سے نہیں ہو سکتا. ہم تو مومنوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مومن اس منزل پر ہیں. تو جناب میثم تمار بھی، اب یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے دیکھیے آپ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشیت الہیہ تھی کہ پیغمبر سے صدر معجزات کم سے کم تر ہو. کیوں؟ جہاں جہاں معجزات گیلانی صاحب سامنے آتے ہیں، وہ ان معجزات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، معجزات جہاں سے صدور ہو اس کا، اسی کو خدا مان لیتے ہیں. اسی لیے علی نے بھی ہر جگہ معجزے اس لیے نہیں دکھائے، پہلے ان کو جو صاحبان ظرف تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان صاحبان ظرف کی امت اور ان کی نشانیوں اور ان کے پیروکاروں میں سے ہیں آپ جو یہ گفتگو سن رہے ہیں. ورنہ اب تک کی جتنی میں نے گفتگو کی ہے، نہ معلوم کتنے جو نااہل حضرات ہیں وہ نہ معلوم کتنے کفر کے فتوے اور شرک کے فتوے میرے اوپر لگا چکے ہوں گے. یہ ظرف کی بات ہے. تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات کا ظہور ہوا، اسی لیے جناب امیر دو طرفہ وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے. ایک طرف جس نے معجزے دیکھے اور اپنی جہالت میں اس سے زیادہ طاقتور انسان کو، کسی بشر کو دیکھا نہ تھا، تو اس نے کہا یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے. اور جس نے ان معجزات کا انکار کیا، جیسے رسول کو کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کاذب کہا، کسی نے نعوذ باللہ کوئی اور تانا دیا، تو وہ ان کی شان کے بالکل سے یکسر اس کے مخالف ہو گئے.
یہ طبقات آپ کو دکھائی دیں. جناب امیر علیہ السلام کو اسی لیے جناب پیغمبر کو خدا کہنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. میں خاتم بدہن یہ نہیں ثابت کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے اوصاف میں یا معجزات میں یا طاقتوں میں جناب رسول اللہ سے بڑھ کر ہے. ایسا خیال کرنا ہی عبث ہے, یہ خیال ہی بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ پیغمبر کے وسیع فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اپنی لعاب دہن سے سارا علم نبوت محمد نے مجھے چسایا ہے. تو وہ تو وہاں سے آ رہا ہے, وہ سورس ہیں, وہ ریزروائر ہیں. علی اس کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس اظہار کا نتیجہ یہ نکلا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اظہار محمد کرتے تو محمد خدا بن جاتے, بالکل ایسے ہی جیسے لوگ بھٹک گئے اور علی کو لوگوں نے خدا مان لیا, اور آج تک نسلن بعد نسلن چلے آ رہے ہیں. اس لیے کہ جنہوں نے معجزات دیکھے وہ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکے, لیکن جن کے جو صاحبان تحمل تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. میسم ان میں ایک ہے. عباس بھائی, میسم تمار نے اس خود رو پودے کو نشان لگا دیا. کتنا یقین تھا. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ یا عاشق حیدر ہے یا دشمن حیدر. تو عاشق حیدر تھے نا. جب نشان لگا لیا تو جب جناب امیر تشریف لے گئے, 20 سال اس عرصے میں پانی دیتے رہے. جب کبھی وہاں سے گزرتے تھے باقاعدہ وقت نکال کے جاتے تھے کہ یہ پودا کہیں, اس لیے نہیں کہ کوئی شبہ تھا, مگر کہتے تھے کہ کتنی جلدی میرے آقا اور مولا کا فرمان سچا ہو جائے. وہ منزل کتنی قریب, کیسے جلدی جلدی وہ منزل قریب ہو جائے. یہ ایمان کی منزل ہے, یہ گھر گھبرانا نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اپنے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ جیسا اور میرے جیسا کوئی ہوتا کہ اگر اس نے یہ نقصان پہنچانا ہے تو جیسے نجومی کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے تجھے نقصان پہنچا, لیٹ اس فنا فی اللہ, اس کو تو ختم کر دو نا, پہلے اس چیز کو ایلیمینیٹ کرو. تو اگر کوئی ایسا ہوتا منکر تو وہ جاتا اور کہتا اس درخت کو ہی کاٹ دو, نہ درخت رہے گا, نہ ہمیں فضول سولی ملے گی, نہ ہمیں پھانسی ہوگی. وہاں کیا محبت کی منزل ہے کہ اس کو پانی دے دے کے بڑھا رہے ہیں. ہر روز دیکھتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا, اور جب بڑا ہو گیا تو بڑے فخر سے کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس پر مجھے پھانسی دی جا سکتی ہے. ہاں, اب اتنا بڑا ہو گیا کہ اس پہ پھانسی دی جا سکتی ہے. تو اب یہ علم غیب کی بات ہو رہی تھی, بات وہیں سے چلی تھی. اور جب وہ مقام بھی آ گیا, اور وہ مقام آیا, پھانسی دے دی گئی, بلایا گیا. اور ابن زیاد نے کہا کہ سنا ہے کہ تم فضائل علی بیان کرتے ہو. اس نے کہا کہ تم نے سنا ہوگا, مگر میں ان کی فضیلتیں کہاں بیان کر سکتا ہوں. تو کہا تم واقعی ان کو اتنا بڑا سمجھتے ہو, کیا تم ان کو خدا سمجھتے ہو؟ کہا نہیں, خدا نہیں سمجھتا. انہوں نے خدائی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا, مگر وہ میرے مولا اور آقا تھے, اور زمانے کے مشکل کشا تھے. انہوں نے پیغمبر کی مشکل کشائی کی, انہوں نے سب انبیاء کی مشکل فضائل علی بیان کرنا شروع کیا. ابن زیاد کو غصہ آیا, کہا اس کو لے جاؤ مسجد کوفہ کے سامنے جا کے, کوئی درخت ہو تو اس کو پر. جب وہ درخت کے قریب لے کے آئے, لٹکائے گئے, تو جو لٹکانے والے آئے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ اب اپنے پیغام دے دینا. کچھ روایت میں کہ کہہ کے آئے تھے کہ میرے مولا نے مجھے بتایا ہے کہ میرے ساتھ کیا کرے گا, تو ہی میرا قاتل ہے, اور تو کرے گا کیا؟ تو کہا کیا بتایا ہے؟ کہا یہ بتایا ہے کہ تو ان کی محبت میں میری زبان کھینچے گا. تو کہا میسم تمار غور سے سن لے, سب کچھ کروں گا, مگر آج تجھے جاتے وقت یاد کرا دوں, تجھے بتلا کے چھوڑوں گا کہ تو کسی نعوذ باللہ خاکم بدہن کسی جھوٹے کی جھوٹ پر تم نے یقین رکھا ہوا ہے. میں تیری زبان بہرحال قطع نہیں کروں گا, زبان نہیں نکالوں گا. تجھے اذیت دے دے کے ماروں گا لیکن زبان نہیں نکالوں گا. اب یہ تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں فارسی میں کہ دروغ گورا حافظ نباشا, جھوٹے آدمی کا حافظہ زیادہ دیر تک کا نہیں ہوتا. کتنی پہلے کیا جھوٹ بولا تھا وہ بھول جاتا ہے. تو عزیزان گرامی کیا ہوا, وہاں لٹکا دیے گئے. جب لٹکا دیے گئے تو اس کے بعد اب انہوں نے حمد و ثناء الہی اور محمد و آل محمد کی نعت پڑھنے کے بعد ولائے علی کے تذکرے چھڑ دیے. ہاتھ پیر کٹوا دیے گئے, خون رس رہا ہے, ہاتھ کٹے ہوئے, پیر کٹے ہوئے, اور جناب میسم تمار فضائل علی بیان کر رہے ہیں. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, لوگوں نے گفتگو شروع کر دی. اب جو گفتگو ہوئی تو لوگ بھاگے بھاگے گئے کہ وہ تو اس طرح سے فضائل بیان کر رہا ہے. اتنے میں ابھی تو فضائل کی گفتگو تھی, ایک شخص ہے اس کا نام ہے حریث, وہ بھاگا بھاگا ابن زیاد کے پاس آیا. ابن زیاد بڑا غضب ہو گیا, اس نے کہا کیا ہوا؟ یہی نہ کہ وہ وہاں فضائل علی بیان کر رہا ہے, کتنی دیر کرے گا, خون بہ بہ کے مر جائے گا, تڑپ کے مر جانے دو.
یہ کہتا ہے تو حدیث نے کہا نہیں، تیرے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر اس کو تو نے تھوڑی دیر زندہ رکھا تو کوفہ تیرے لیے مشکل اور مصیبت بن جائے گی۔ کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا اس نے تیرے باپ کے، تیری ماں کے، ماویہ کے، اس کی ماں کے سارے تعلقات بتانے شروع کر دیے ہیں۔